بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ اپنی مجلس میں تشریف فرما تھے۔ ایک شخص آیا اور حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے خشک سالی کی شکایت کی۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے اس شخص کو استغفار کی تلقین کی، یعنی استغفار پڑھنے کی تاکید کی۔ کچھ دیر بعد دوسرا شخص آیا۔ اس نے امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے بے اولادی کی شکایت کی کہ میرے ہاں اولاد نہیں ہوتی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو بھی استغفار پڑھنے کی تاکید کی۔ کچھ دیر بعد ایک اور شخص آیا۔ اس نے امام صاحب سے فکر و فاقہ اور تنگ دستی کی شکایت کی۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے اس شخص کو بھی استغفار پڑھنے کی تاکید کی۔ حاضرین مجلس میں سے کسی نے امام صاحب سے اظہار تعجب کیا اور کہا کہ 3 مختلف اشخاص نے مختلف مسائل بیان کیے اور آپ نے ان سب کو ایک ہی حل بتلایا، آخر اس کی کیا وجہ ہے؟ امام حسن بصری نے فرمایا، کیا تم نے قرآن پاک کی آیت نہیں پڑھی؟ میں نے ان سے کہا، حضرت نوح نے اپنی قوم سے کہ اے پروردگار سے مغفرت مانگو، یقین جانو وہ بہت بخشنے والا ہے، وہ تم پر آسمان سے خوب بارشیں برسائے گا اور تمہارے مال اور اولاد میں ترقی دے گا اور تمہاری خاطر نہریں مہیا کر دے گا۔ سورۃ نوح آیت نمبر 10 تا 12۔ ان آیات میں بیان کیے گئے فضائل پر غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ استغفار میں دنیا اور آخرت کے بڑے مسائل کا حل ہے، اس لیے ہمیں استغفار کرتے رہنا چاہیے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے ہر وقت معافی مانگتے رہیں۔ بے شک اللہ تعالیٰ ہی حالات کو پلٹنے کی قدرت رکھتا ہے۔ شدید نازک حالات میں سچی توبہ اور استغفار کے علاوہ درج ذیل اعمال بھی مصائب اور مشکلات کو دور کرنے میں بہت مؤثر ہوتے ہیں۔ وہ ہے سچے دل سے توبہ کرنے کے بعد فرض نمازوں کا اہتمام کرنا اور نفل نمازوں کی کثرت کرنا۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب بھی کوئی مشکل پیش آتی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فوراً نماز کی طرف متوجہ ہوتے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو ہوا تیز ہو جانے پر بھی اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈر جاتے اور نماز پڑھ کر اللہ تعالیٰ کے حضور میں گڑ گڑاتے کہ کہیں یہ ہوا آندھی بن کر عذاب کی شکل نہ اختیار کر لے۔ وہ نبی ہونے کے باوجود ہر وقت خدا سے ڈرتے تھے اور توبہ استغفار کرتے تھے۔ تو ہم انسان اس بات سے یہ سیکھنا چاہیے کہ ہمیں بھی اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے رہنا چاہیے۔ ارشاد الہی ہے، اے ایمان والو صبر اور نماز سے مدد حاصل کرو، یعنی اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو استغفار کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور غم اور مصیبت کے وقت اللہ تعالیٰ ہمیں نماز اور صبر سے کام لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر آپ کو یہ معلوماتی ویڈیو اچھی لگی ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور اس طرح کی معلوماتی ویڈیوز سے مستفید ہوتے رہیں۔ اللہ حافظ۔